بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ ویڈیو شاید میری زندگی کی سب سے پرسنل ویڈیوز میں سے ایک ہے، کیونکہ آج میں کسی کتاب کی بات نہیں کروں گا بلکہ اس درد کی بات کروں گا جس سے شاید آپ بھی کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں ضرور گزرے ہوں گے۔ چلیے میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک آدمی تھا، بہت سادہ سا آدمی، نہ بہت غریب نہ بہت امیر، بس اپنی چھوٹی سی دنیا میں خوش تھا۔ ایک دن رات کے وقت اس کے فون پہ ایک کال آتی ہے، دوسری طرف سے ایک جاننے والا تھا۔ آواز کانپ رہی تھی، سانسیں ٹوٹ رہی تھیں اور الفاظ ایسے جیسے زندگی ہاتھ سے نکل رہی ہو۔ بھائی بس آخری بار مدد کر دو، قسم سے بہت مشکل میں ہوں، اگر اس بار ساتھ نہ ملا تو میں ختم ہو جاؤں گا۔ وہ آدمی خاموش تھا۔ اس نے اپنی والیٹ دیکھی، بینک اکاؤنٹ دیکھا، پھر اپنے بچوں کا چہرہ یاد آیا، بیوی کی ضرورتیں یاد آئیں، مگر دوسری طرف ایک انسان کی بے بسی تھی۔ پھر اس نے اپنی سیونگز توڑی، کچھ پیسے اکاؤنٹ سے نکالے، کچھ گھر سے جمع کیے اور سب اس شخص کو دے دیے۔ شروع میں ہر چیز ٹھیک تھی، بھائی میں اگلے مہینے واپس کر دوں گا، پھر یار تھوڑا ٹائم اور دے دو، پھر کالز کم ہو گئیں، پھر رپلائی آنے بند ہو گئے۔ پھر ایک دن وہی شخص جو مدد مانگتے وقت رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، آپ کو اگنور کرنے لگا۔ اور سب سے خطرناک چیز کیا تھی جانتے ہیں؟ پیسے جانے کا غم نہیں تھا، غم یہ تھا کہ میں نے اپنا خلوص دیا تھا، میں نے اپنی سنسیئرٹی دی تھی، اور بدلے میں مجھے اس نے سٹریس دیا، ٹینشن دی، ذہنی اذیت دی۔ آج کی یہ ویڈیو صرف قرض کی نہیں ہے، بلکہ ٹرسٹ، مینیپولیشن اور انسان کے ان زخموں کی کہانی ہے جو انسان پیسوں سے نہیں بلکہ لوگوں سے کھاتا ہے۔ ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ مذہب اسلام میں قرض حسنہ کے متعلق کیا تعلیمات ہیں، کیا ہر رونے والا شخص مجبور ہوتا ہے، کب قرض دینا چاہیے، کب قرض نہیں دینا چاہیے، ایموشنل بلیک میل سے کیسے بچیں، اور انڈین لیگل سسٹم میں اپنے پیسے کو محفوظ کیسے کریں، گواہ، لکھائی اور کانٹریکٹ کتنا ضروری ہے۔ یہ ویڈیو صرف پیسوں کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ ٹرسٹ، سائیکولوجی اور سروائیول کے بارے میں۔ ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ کوئی سیلفش سوسائٹی بن جائے، خود غرض سوسائٹی بنانا نہیں چاہتا۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ انسان ایک دوسرے کے درد سے بے حس ہو جائے، بلکہ قرآن مجید تو یہ ارشاد فرماتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ۔ ہے کوئی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرض حسنہ دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کئی گناہ بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کو قرض حسنہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کمال درجے کا لطف و کرم ہے کہ بندہ اس کا بنایا ہوا، مال اس کا عطا فرمایا ہوا، مالک حقیقی وہ، ہم تو کچھ دنوں کے لیے، تھوڑی سی مدت کے لیے ایک مجازی طور پہ اس کی ملکیت رکھتے ہیں، مگر پھر بھی راہ خدا میں خرچ کرنے کو ان ٹرمز آف صدقات واجبہ، صدقات نافلہ، یا کسی محتاج کو قرض دے دینا، کسی محتاج کی مدد کر دینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کو قرض دینا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی گناہ بڑھا کر ہمیں عطا فرمائے گا۔ یہ 700 گنا زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور لاکھوں گنا زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بات آپ غور کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی یہ مطلق ہے، اسے کسی کے قرض کی ضرورت نہیں، مگر پھر بھی کسی محتاج کو قرض دے دینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو قرض دینا ہے، راہ خدا میں خرچ کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرض دینے کے مصداق ہے۔ یہ اسلام کا سوشل ویلفیئر ماڈل ہے۔ اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، نہ وہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری فرماتا ہے، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کسی مصیبت سے، پریشانی سے نکالتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بڑی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو دور فرما دے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ تو مسئلہ یہاں پہ قرض کا نہیں ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے ایسی عبادت کو ایک ایموشنل مینیپولیشن کا میدان بنا رکھا ہے۔ میں اپنے تجربے سے آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتانے جا رہا ہوں، ہر مجبور انسان ضروری نہیں کہ ایماندار بھی ہو۔ یہ ایک کڑوا سچ ہے کہ ہر آنسو سچا نہیں ہوتا، ہر مجبوری جینوین نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ اتنے بے حیا ہوتے ہیں کہ وہ لوگ پروفیشنل بورورز ہوتے ہیں،
یعنی کہ وہ ایک سے لیتے ہیں دوسرے کو دیتے ہیں، دوسرے سے لیتے ہیں پھر تیسرے کو دیتے ہیں، تیسرے سے لیتے ہیں چوتھے کو دیتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی مالی بد انتظامی جو ہے، فائنینشیل انڈسپلین کا جو بوجھ ہے وہ آپ کے کندھوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ سائیکولوجی میں اسے ایموشنل ایکسٹریکشن کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ آپ کے کمپیشن کو، آپ کے رحم دلی کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں نا کہ آپ منع نہیں کر پائیں گے، آپ رشتے بچانا جانتے ہیں، آپ نرم دل ہیں، آپ کو نہ کہنا آتا ہی نہیں ہے، پھر یہ آپ اس احساس کا استعمال کرتے ہیں، پھر آپ کو مصیبتوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ یاد رکھیں ایک بہت ضروری بات ہے کہ اسلام صدقہ کرنا ضرور سکھاتا ہے، غریبوں کی مدد کرنا ضرور سکھاتا ہے، بے وقوف بننا نہیں سکھاتا۔ چلیے کچھ پریکٹیکل باتیں کرتے ہیں۔ قرض کب دینا چاہیے؟ ہر انسان کو قرض دینا ضروری نہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ساری زندگی دوسروں کے پیسوں پہ گزرتی ہے، لہٰذا اگر کوئی آپ سے قرض مانگے تو کچھ چیزیں ضرور آبزرو کر لیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کیا یہ فضول خرچی کرتا ہے، دوسرا یہ دیکھیں کہ اس کی جو لائف اسٹائل ہے اس کی انکم سے زیادہ ہے، تیسرا یہ دیکھیں کیا پہلے بھی یہ لوگوں کے پیسے کھا چکا ہے، اگر جواب ہاں ہے تو آپ اس کی پرابلم کو نہیں بلکہ اس کے ہیبٹ کو فائنانس کر رہے ہیں۔ دوسرا پریکٹیکل ٹپ ہے کہ قرض دینے سے پہلے دیکھیں کیا آپ کے پاس واقعی میں ایکسٹرا مال ہے، ایکسٹرا اماؤنٹ ہے۔ کچھ لوگ صرف فیملی میں ہیرو بننے کے لیے قرض دے دیتے ہیں اور پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اپنے بچوں کا حق مار کے، اپنی بیوی کی خواہشات کو روک کے، اپنا ایمرجنسی فنڈ ختم کر کے ہم لوگوں کو دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ حکمت نہیں ہے، اسلام ہمیں بیلنس سکھاتا ہے۔ تیسرا پریکٹیکل ٹپ یہ ہے کہ قرض دیں یا گفٹ، دیکھیں کہ سامنے والا اگر واپس نہیں کر سکتا ہو، اس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہ ہو، صاف انکار کر دیجئے، مروت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا آپ انکار نہیں کر پاتے ہیں تو اسے اتنا دیں کہ آپ اس اماؤنٹ کو بھول سکیں، اس اماؤنٹ کو برداشت کر سکیں۔ لون نہیں بلکہ لیٹ اٹ بی چیریٹی، کیونکہ کبھی کبھی چھوٹا صدقہ بڑے قرض سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ چوتھا پریکٹیکل ٹپ ہے کہ آپ قرض دینے سے پہلے کانٹریکٹ بنا لیا کریں۔ قرآن نے ہمیں کانٹریکٹ بنانا سکھایا ہے۔ ایک حیران کن بات بتاؤں کہ قرآن کی جو سب سے بڑی آیت مبارکہ ہے سورہ بقرہ کی 282، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کانٹریکٹ بنانا سکھایا ہے کہ قرض لکھ لیا کرو، گواہ بنا لیا کرو، مدت طے کر لیا کرو۔ یہاں پہ ایک خوبصورت پوائنٹ ہے کہ اسلام نے ہمیں ٹرسٹ، بھروسے کے ساتھ ڈاکومنٹیشن بھی بنانا سکھایا ہے۔ صرف بھائی ہے، خونی رشتہ دار ہے، پھپھو کا لڑکا ہے، چچا کا لڑکا ہے، خالہ کا لڑکا ہے، کافی نہیں۔ یہاں تک کہ اگر وہ قسم بھی کھا لینا تو بھی کافی نہیں۔ بھیا اچھے لوگ، بڑے لوگ مالی دباؤ میں بدل جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کا ایک جملہ میری پریکٹیکل زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ کامن جملے یہ ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا کہ کیا آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں، ٹرسٹ نہیں ہے، رہنے دیجئے، آپ نے تو دل توڑ دیا، میں کسی دوسرے سے لے لوں گا، اتنے سالوں کے تعلق کا یہی صلہ آپ نے دیا ہے، کوئی بات نہیں بھائی، پھنسنا نہیں ہے، پھنسنا نہیں۔ ایک میچور انسان ہمیشہ اپنے ٹرمز کلیئر رکھتا ہے، اپنی ٹائم لائن کلیئر رکھتا ہے۔ یہ مینیپولیشن ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ جو انسان لکھنے سے گھبرا رہا ہو، ڈاکومنٹیشن سے گھبرا رہا ہو، وہ اکاؤنٹیبلٹی سے بھی بھاگ جائے گا اور آپ کے پیسے کھا جائے گا۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ انڈین کانٹیکس میں لیگل پریکاشنز کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ حصہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی بالکل مت کریے گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب آپ ان کو پیسے دیں، پیسہ لینڈ کریں تو کیش میں مت دیں بلکہ بینک ٹرانسفر کریں تاکہ ایک پروف موجود رہے۔ پھر دوسرا، ریٹن ایگریمنٹ بنا لیں، کسی وکیل کے پاس چلے جائیں، رقم پوری لکھیں، پھر اس کے بعد دینے کی تاریخ لکھیں، واپس ہونے کی مدت لکھ دیں اور دونوں کے سگنیچرز اس میں ضرور ہونے چاہیے۔ تیسرا جو ہے کہ واٹس ایپ میسج، یعنی کہ واٹس ایپ میں انہیں ایک میسج کر دیجئے کہ بھائی صاحب میں نے آپ کو اتنی اماؤنٹ دی ہے، اور ان سے بھی ایک میسج کروا لیں کہ ہاں ہم نے بھی اتنے اماؤنٹ آپ سے ریسیو کی ہے، تاکہ ایک ایویڈنس رہے۔ چوتھا جو ہے 2 گواہ ضرور بنا لیں۔ پانچواں جو ہے پرومیسری نوٹ، انڈیا میں جو پرومیسری نوٹ ہوتا ہے وہ بھی ایک لیگل ڈاکومنٹ مانا جاتا ہے۔ چھٹا جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، ان سے آپ ایک چیک لکھوا لیں، جتنے اماؤنٹ آپ نے انہیں دی ہے اتنی، اور مدت جو ہے کہ وہ کب واپس کریں گے اس ڈیٹ کا آپ چیک لکھوا لیں، اماؤنٹ بھر لیں، سائن کر لیں، تاکہ اگر نہ دینے کی صورت میں اگر وہ کچھ ٹال مٹول کرتے ہیں تو آپ چیک ڈپوزٹ کر دیجئے گا، چیک باؤنس ہوگا، آپ کا کیس مضبوط ہوگا۔ چھٹا جو ہے اپنی کیپیسٹی سے زیادہ آپ قرض مت دیں۔ ایک گولڈن رول یاد رکھ لیں کہ نیور لینڈ منی یو کین ناٹ ایموشنلی سروائیو وداؤٹ۔ اب مرحلہ آتا ہے کہ قرض کیسے واپس مانگیں۔
یہ ایک بہت بڑا سائیکولوجیکل ایشو ہے. بہت سے لوگ عار محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں کہ میں قرض واپس کیسے مانگوں. تو بالکل شرم محسوس نہ کریں. آپ نے قرض دے کر اس کے اوپر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ اس کی مدد کی تھی، تو لہٰذا قرض واپس مانگنا آپ کا حق ہے. لیکن لہجہ تھوڑا سا اچھا ہونا چاہیے، اسے ذلیل نہ کریں، پبلکلی نہ مانگیں، اس کی عزت کا خیال رکھیں. اور ایک چیز یاد رکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر آپ کا قرض خواہ تھوڑا تنگ دست ہے، غریب ہے، مشکلات سے گزر رہا ہے، تو اسے مہلت دے دیں. اور اگر آپ نے پورا ہی مال اس کے اوپر صدقہ کر دیا، جو قرض آپ نے دیا تھا، وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی انکریج فرمایا کہ جو شخص اپنے جس کو قرض دیا ہے اس کے ساتھ آسانی کرتا ہے، اسے تھوڑی مہلت دیتا ہے یا قرض معاف کر دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کی تکلیفیں اس کے اوپر آسان فرما دے گا. اور پھر فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو شخص اپنے قرض دار کو، یعنی کہ جس کو اس نے قرض دیا ہے، اسے آسانی پیدا کرتا ہے اور مہلت دیتا ہے یا قرض معاف کر دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت میں اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جب اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا. اب ایک پیغام قرض لینے والوں کے نام، جب تک کہ اشد ضرورت نہ ہو قرض کسی سے نہ لیں، کسی کے سامنے اپنا دامن نہ پھیلائیں. کیونکہ جب آپ پیسے لیتے ہیں نا کسی سے، صرف آپ پیسے نہیں لیتے، کسی کا سکون لے لیتے ہیں، کسی کی راتوں کی نیندیں لے لیتے ہیں، کسی کے بچوں کی خوشیاں لے لیتے ہیں، کسی کی خواہشات لے لیتے ہیں، کسی کی پلاننگز لے لیتے ہیں. آپ قرض لے کر بھول جاتے ہیں، قرض دینے والا روزانہ یاد کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرض کے معاملات میں بڑے حساس تھے. فرماتے ہیں کہ جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس کے اوپر 1 درم یا 1 دینار بھی اگر قرض ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت میں اس کی نیکیوں سے اس کا قرض ادا فرمائے گا، کیونکہ وہاں پہ نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا پڑھنے کے لیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا جو کوشچن کیا وہ یہ کہ اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ اس کے اوپر کوئی قرض نہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. پھر ایک دوسرا جنازہ لایا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے اوپر قرض ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں اس کے اوپر قرض ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلوا علی صاحبکم، اپنے ساتھی کی جنازہ تم ہی پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا. پھر سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا قرض میرے ذمہ ہے، آپ نماز جنازہ پڑھ لیں، میں ادا کر دوں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر نماز جنازہ ادا فرمائی. یہ حدیث مبارکہ بخاری میں موجود ہے. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے سینسیبل تھے، اتنے حساس تھے کہ قرض لے کر واپس نہ کرنے والا ظالم ہوتا ہے، کیونکہ فائنانشیل ظلم بھی ایک ظلم ہی ہے. قرض لینے والوں سے میں پھر ایک دوسری گزارش یہ کروں گا کہ جب بھی آپ قرض لیں، پہلی بات تو دامن نہ پھیلائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مشکلات آسان فرمانے والا ہے. لیکن ضرورت پڑ ہی گئی تو قرض لیں اس نیت سے کہ واپس کرنے کا ارادہ رکھیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اس نیت سے قرض لیتا ہے کہ جلدی واپس کر دے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اور جو اس لیے قرض لیتا ہے کہ سامنے والے کو تباہ کر دے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے تباہ کر دیتا ہے. کچھ لوگ ہم میں سے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر چکے ہوتے ہیں کہ لے لوں گا بعد میں دیکھا جائے گا، ٹال مٹول کر لیں گے، کون سا وہ روز مانگنے والا ہے. اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ ہم مالی بددیانتی میں شامل ہو جاتے ہیں اور روح بھی مر جاتی ہے، ہماری روحانیت بھی ختم ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی علیہ، کہ مومن کی روح اٹکی رہتی ہے، معلق رہتی ہے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے. علماء کرام فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میت سے قرض کی جو ادائیگی کا مطالبہ ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. کتنا حساس مسئلہ ہے. آپ ایسے ہی چلے جائیں گے قرض لے کے قرض خواہ کو ڈبو کر. قرض کس طرح ادا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کوشش بھی کرتے رہیں، اپنے والدین کی دعا بھی لیں، نمازوں کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ سے روزانہ گڑ گڑا کے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اس قرض سے نجات عطا فرما. اور ایک دعا میں آپ کو بتاتا ہوں اور ڈسکرپشن میں وہ دعا بھی میں لکھ دوں گا، اس دعا کو یاد کر لیں، روزانہ صبح و شام وہ دعا کیا کریں. سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے پاس ایک غلام آیا اور عرض کرنے لگا حضور میں عاجز آ گیا ہوں، تنگ دست ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے کہ میں میرا جو کتابت کا جو مال ہے وہ ادا کر پاؤں، حضور کوئی مدد فرمائیے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ دعا نہ سکھاؤں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی تھی، اور فرمایا تھا اے علی اگر تمہارے اوپر پہاڑ برابر بھی قرض ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے وہ قرض ادا فرما دے گا. چھوٹا موٹا نہیں، پہاڑ برابر بھی قرض ہو تو ادا ہو جائے گا. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وغننی بفضلک عمن سواک.
فائنلی میرے عزیز، آج کے اس دور میں مسئلہ مہنگائی کا یا انفلیشن کا نہیں ہے، مسئلہ ہے ٹرسٹ کا، بھروسے کا۔ اچھے لوگ مدد کرنے سے ڈرنے لگے ہیں، ایموشنلی ایگزاسٹ ہو چکے ہیں۔ لہٰذا جب اچھے لوگ مدد کرنے سے ڈرنے لگیں گے تو معاشرے میں صرف سود خور باقی رہ جائیں گے، اور ایک سودی نظام رائج ہو جائے گا جو معاشرے کے لیے بہت خطرناک ہے۔ لہٰذا مدد کرنا بند مت کیجیے، مگر اپنی باؤنڈریز کے ساتھ بھروسہ کیجیے، ڈاکومنٹیشن کے ساتھ کمپیشن رکھیے، مگر ایک لمٹ میں۔ اگر آپ بھی میری طرح قرض دے کر پریشان ہو گئے ہوں، یا ایموشنل پریشر سے گزرے ہوں، راتوں کی نیندیں غائب ہو چکی ہوں، لوگوں سے اپنا قرض مانگ مانگ کے شرمندہ ہو چکے ہوں، تو کمنٹ میں لکھ دیجئے تجربہ، تاکہ دوسرے لوگوں کو پتہ چلے کہ اس درد میں وہ اکیلے نہیں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح کی اسلامک فائنانس یا ایموشنل مینیپولیشن یا ریلیشن شپ، ٹاکسک ریلیشن شپ، اس طرح کے موضوعات پہ ڈیپ ویڈیوز بناؤں، تو مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس لیے کہ آپ کا ایک شیئر کسی کو فائنینشیل مینیپولیشن سے بچا سکتا ہے۔ میرے لیے دعا کریں۔ میں ہوں آپ کا محمد حسین بلاری۔